تیسری چیز اور چوتھی چیز، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے، آج کے موجودہ نوجوانوں کے لیے، اور اس میں آپ کو اچھی باتیں ملیں گی۔ تیسری چیز پر غور کیجئے، پہلی چیز شرک مت کرنا، دوسری چیز ماں باپ کو مت ستانا، اور تیسری چیز وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ نماز کبھی فرض نماز قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا، آخری اوور دیکھ لوں پھر جاؤں گا نماز پڑھنے۔ انڈیا آسٹریلیا کا میچ آ رہا ہے، دیکھ لو یار، میچ بار بار تھوڑی آتا ہے، چلو نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے۔ فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کبھی قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ اذان کی آواز آئی اور چلو نکلو اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاؤ، نماز پڑھتے رہنا، فرض نماز۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو ایمرجنسی کام ہے، فرض نماز پڑھ لیجیے، سنت چھوڑ کے آپ چلے جائیے، ایسا کر سکتے، لیکن فرض نماز آپ کبھی، باپ بیمار ہے آپ کو لے کے جانا ہے لیکن جماعت کھڑی ہے، جلدی سے آئیے نماز پڑھ لیجیے اور سنت چھوڑ دیجیے اور باپ کو لے کے اسپتال پہنچ جائیے۔ فرض نماز قصدن جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ اب اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں، مرو کٹو جو چاہو، چاہے آسام میں کاٹے جاؤ گے، برما میں کاٹے جاؤ گے، تم گوہاٹی میں کاٹے جاؤ گے، جب تم نے اللہ کے احکام کا رعایت نہیں کی ہے اور اللہ کے اصولوں پر تم نے قیام نہیں کیا ہے تو اللہ کو بھی اب تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کٹو، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ہم مارے نہیں جا رہے ہوں، جہاں ہم کاٹے نہیں جا رہے ہوں۔ خود مسلمانوں کے ملک کے حال دیکھ لیجئے، پاکستان کا حال یہ ہے کہ وہاں شیعہ اور سنی آپس میں مرے جا رہے ہیں، مسجدوں میں بمباریاں ہو رہی ہیں، آپس میں مسلمان کا قتل کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے عراق کا کیا حال ہے، افغانستان کا کیا حال ہے، آپ دیکھ ڈالیے جو اپنے ملک ہیں ان ملکوں کا، لیبیا کا کیا حال ہے، انڈونیشیا کا کیا حال ہے۔ آج مسلمانوں کو کہیں دو گھوٹ پانی نہیں مل رہا ہے، کیوں؟ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تم اللہ کی پرواہ نہیں کرو گے تو اللہ کو کی اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مرو کٹو، گاجر اور مولی تو پھر بھی چھیل کے کاٹی جاتی ہے، تم گاجر اور مولی سے بھی زیادہ بدتر طریقے سے کاٹے جاؤ گے، تمہیں پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ جو مجرم ہوتا ہے اس سے آخری خواہش پھر بھی پوچھی جاتی ہے، لیکن تم کو اس طریقے سے مارا جائے گا کہ تم سے آخری تمنا بھی نہیں پوچھی جائے گی۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ کٹو مرو۔ نماز کا حال یہ تھا، ایک بار عمر ابن عبدالعزیز کا بیٹا، عمر ابن عبدالعزیز جانتے ہیں؟ عمر ابن عبدالعزیز ایک خلیفہ، ایک منسٹر گزرے، منسٹر، اسلامی منسٹر، اور مالک ابن دینار کہتے تھے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، بڑا ڈرنے والا ہے اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہے۔ لوگوں میں اللہ سے کہاں ڈرتا ہوں۔ مالک ابن دینار بہت نمازیں پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں اٹھتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو لوگوں نے ان کو اس حال میں دیکھا تو کہا مالک ابن دینار تو بہت زیادہ عبادت کر، بہت زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو مالک ابن دینار نے جب سنا کہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا تو کہنے لگے لوگوں اللہ سے میں کہاں ڈرتا ہوں، نماز پڑھ لینا اللہ سے ڈرنا نہیں ہوا، روزہ رکھ لینا اللہ سے ڈرنا نہیں ہوا، رات میں اٹھ جانا اور نماز پڑھنا یہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہوا۔ اللہ سے ڈرنا دیکھنا ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کو دیکھو، متقی و پرہیزگار دیکھنا ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کو دیکھو۔ منسٹر ہے، سونا اور چاندی کا ڈھیر ان کے پاس آیا لیکن انہوں نے جوتے کی نوک پہ ٹھکرا دیا، دنیا ان کے سامنے منہ کھول کے آئی لیکن انہوں نے دولت کو اپنے ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک قمیض تھی ان کے پاس، ہمارے پاس تو دو تین جوڑے ہوتے ہیں، 10 جوڑے، ان کے پاس ایک قمیض تھی، گندی ہو جاتی تھی تو اسی کو دھلتے تھے اور اسی کو پہن کر پھر بیٹھتے آفس میں بیٹھا کرتے تھے، اپنی ایک قمیض میں، ایک کپڑے میں اپنی پوری زندگی گزار لی۔ فرمایا متقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا آئی، سونا اور چاندی آیا اور اس نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا اور دھتکار دیا جوتے کی نوک پر۔ یہاں تو سارا جھگڑا دولت کا ہے۔
اگر باپ بیٹے سے ناراض ہے تو دولت کی وجہ سے، بیٹا اپنے باپ سے ناراض ہے تو زمین و جائیداد کی وجہ سے، شوہر اگر اپنی بیوی سے ناراض ہے تو دولت و جائیداد کی وجہ سے، تیرے باپ نے ہمیں جہیز نہیں دیا، موٹر سائیکل نہیں دی ہے، اور بیوی اپنے پتی سے اگر جلتی ہے تو اسی لیے کہ تم نے یہ گھر میرے نام نہیں کیا، اپنے بھائیوں کو دے رہے ہو، بہنوں کو دے رہے ہو، میرا بھی تو حق ہے، مجھے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اور آج ایک دوسرے کا جو مرڈر اور جو قتل ہو رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی دولت کے راز میں مضمر ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دولت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے مسلمانوں، کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہیں تمہاری اولاد اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بھکتی سے کہیں غافل نہ کر دیں، کہیں نماز اور روزے سے تمہیں غافل نہ کر دیں، یعنی مال اور اولاد کی محبت کہیں تمہیں نماز اور روزہ چھوڑنے پر مجبور نہ کر دے۔ یہ مال اور دولت کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بیٹا نوجوان، ارے بھائی اذان ہو رہی، تم جاؤ نماز پڑھنا۔ اب پیسہ ہے، دولت ہے، اب جانا بھی چاہ رہا ہے نماز پڑھنے۔ ہاں ایک فون آ گیا، ہیلو بھائی میں نے 4 ٹرک مال بھیجا ہے، ایک ٹرک میں نمبر 2 کا مال ہے، پولیس پیچھا کر رہی ہے، جاؤ ذرا جلدی جاؤ۔ اب نماز پڑھنے جاؤں کہ ٹرک؟ رکھ دیا فون، چھوڑ دی نماز، بھاگ رہا ہے، اپنا مال چھڑانا چاہ رہا ہے، معاملات یہاں تک بڑھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فرمایا جب غریبی میں تو نماز نہیں پڑھ سکا تو اب امیر بن جائے گا، جب تیرے پاس وقت ہی نہیں ہوگا اب تو عبادت کرے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کا بیٹا ایک بار نائی کی دکان پہ بیٹھ گیا اور بال کٹوانے لگا، باربر کی دکان پہ بیٹھ گیا اور بال کٹوانے لگا۔ اذان، عصر کی اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی۔ جب وہ مدرسے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ نماز ہو گئی۔ تو بعد میں اس نے وضو بنا کے نماز پڑھ لی، لیکن اس کے ٹیچر نے، استاد نے عمر ابن عبدالعزیز منسٹر سے شکایت کر دی، تمہارے بیٹے نے آج عصر کی نماز چھوڑ دی، اور عصر کی نماز کے ٹائم پر اس نے بال بنوائے اپنے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میرے گھر ہوتا تو میں اس کو مارتا، مدرسہ دور ہے۔ اپنے غلام سے، اپنے خادم سے ایک ڈنڈا دے کر بھیجا اپنے خادم کو، اتنا موٹا ڈنڈا دیا، جاؤ اور استاد کو دے دینا، ٹیچر کو دے دینا، اور کہنا اتنا مارو میرے لڑکے کو اس ڈنڈے سے کہ جب تک یہ ڈنڈا ٹوٹ کر 3 ٹکڑے نہ ہو جائے تب تک چھوڑنا۔ آپ مارو گے اپنے بیٹے کو نماز نہ پڑھے تو؟ بیٹا کہے گا چپ، مجھے کیوں مار رہا، تو خود نماز نہیں پڑھ۔ باپ خود نماز نہیں پڑھتا تو بیٹے کو کیا مارے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے جب بیٹا 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مار مار کے مسجد میں لے جاؤ۔ بیٹا 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، باپ 40 سال کا نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا، وہ تو مر گیا، قبر میں سو رہا ہے، اس کو کون مارے؟ میرے بھائیو ذرا تصور تو کرو، ہم کہاں ہیں؟ فقط بریت من ذمت اللہ، جب تم نے اللہ کی ذمہ داری نہیں نبھائی تو اللہ کو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک تم خود نہیں بدلو گے تو اللہ بھی نہیں بدلے گا۔ ایک چور چوری کرتا، اللہ اس کو چوری کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ایک آدمی بلاత్కాر کرتا، اللہ اس کو بلاత్కాری کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ جب قوم کے اندر سے آتما نکل جاتی ہے تو اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ قوم بدلنا چاہتی ہے تو پھر اللہ بدلتا ہے۔ چور چوری چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے چھوڑنے کی تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب تک ہم چھوڑنے کا ارادہ نہیں کریں گے اور نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کریں گے تو اللہ ہم کو کیوں بدلنے لگا؟ میرے بھائیو، اللہ دولت سب کو دیتا ہے، کسی کو حلال کمائی دیتا ہے تو چوروں کا بھی پیٹ بھرتا ہے، وہ چوروں کو چوری کر کے بھی کرا کے بھی دیتا ہے، لیکن ایک کمائی کو حلال قرار دیتا ہے اور دوسری کو حرام قرار دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ اس نے جو کمایا وہ حلال ہے، اس نے جو کمایا ہے وہ حرام ہے۔ اب وہ حرام مال سے اب کپڑا خرید کر نماز پڑھنے آتا ہے، فرمایا کہ وہ سجدہ کرتے کرتے مر ہی کیوں نہ جائے، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کی زکات سویکار نہیں اللہ رب العالمین کی۔ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب بینک میں ہم پیسہ جمع کرتے ہیں، وہاں سے سود ملتا ہے، اس سود کے سے ہم زکات دیں، یعنی غریب اور مسکینوں کو ہم پیسہ دیں، زکات دیں تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟
میں نے اس سے پوچھا تیرا سوال تو ایسا ہے جیسے یہ کہو کہ مولوی صاحب میں اپنے کپڑے کو اپنے پیشاب سے دھوؤں تو پاک ہو جائے گا. اب یہ کوئی سوال ہے؟ جیسے کپڑے کو پیشاب سے دھوئیں گے تو وہ اور اپوتر ہوگا اور ناپاک ہوگا، ایسے ہی کوئی آدمی بینکوں میں بڑھنے والے سود اور بیاج سے زکات نکالے گا تو اور گنہگار ہوگا، وہ اور بڑا پاپی ہوگا. یہ مسئلے پوچھے جاتے ہیں، اتنی بھی عقل نہیں رہی. قاضی شرح وہ کہاں چلا گیا انصاف، وہ نیائے، وہ انصاف. قاضی شرح حضرت علی نے ان کو قاضی بنایا تھا، ان کے بیٹے نے، قاضی شرح کے بیٹے نے ایک یہودی لڑکے کو تھپڑ مار دیا. اس یہودی بچے کو برا لگا، رویا بیچارہ، لیکن وہ ڈر کے مارے قاضی شرح کے پاس نہیں آیا عدالت میں. وہ سوچنے لگا باپ قاضی ہے، ہمارا فیصلہ کرے گا ہی نہیں، ڈگری اپنے بیٹے کو دے دے گا. ہوتا ہے ایسا. بیٹا خود کہنے لگا ابو جان ایسی ایسی بات ہو گئی تھی، میں نے تھپڑ مار دیا. اب یہ بتائیے قانونی کتاب دیکھ لو آپ، اگر میں مقدمہ جیت رہا ہوں تو میں مقدمہ دائر کروں، اور اگر میں مقدمہ ہاروں تو چھوڑ دوں گا، نہیں دائر کروں گا. اور وہ تو آئے گا نہیں، ڈر کے مارے، کیونکہ آپ ہمارے باپ ہیں نا. باپ نے کہا بیٹے ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا. رات میں اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ جھوٹ بولنے جا رہا ہوں، کل میں اپنے بیٹے سے جھوٹ بولوں گا اور یہ کہوں گا کہ بیٹے تم جیت رہے ہو، مقدمہ دائر کر دو. کیونکہ جب تک مقدمہ دائر نہیں ہوگا اس یہودی بچے کو انصاف نہیں ملے گا. اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، لیکن اس یہودی بچے کو نیائے کے لیے، انصاف کے لیے کل میں جھوٹ بولوں گا. صبح ہوئی، نماز پڑھ کے آئے، باپ نے کہا بیٹے تم تو مقدمہ جیت رہے ہو، تم مقدمہ دائر کر دو، ہم تمہارے حق میں فیصلہ کر دیں گے اور یہودی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، انسلٹ ہوگی اس کی. بیٹے نے مقدمہ دائر کر دیا اور باپ نے آن اسپاٹ فیصلہ سنا دیا. قاضی نے فیصلہ سنا دیا میرے بیٹے کو 10 کوڑے مارے جائیں اور یہودی بچے کو باعزت سمان کے ساتھ باعزت اس کو بری کر دیا جائے. جلاد نے بیٹے کو پکڑا اور 10 کوڑے مارے اور باپ روتا ہوا جب اپنے گھر پہ آیا تو ماں نے بیٹے کو اپنے سینے سے چپکا لیا. باپ نے کہا بیٹے ادھر آؤ. بیٹا کہتا ہے چپ رہو، آج کے بعد مجھے اپنا بیٹا مت کہنا، میں اپنی ماں کے پاس آیا ہوں، تمہارے پاس نہیں آیا ہوں. کہا بیٹے اللہ کی قسم میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے تم سے بہت پریم ہے، لیکن نیائے اور انصاف مجھے تم سے بھی زیادہ پیارا ہے. کل قیامت کے دن، کل پرلے کے دن اور مہا پرلے کے دن، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کے دن، کل جب میری ناانصافی کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا جاتا اور تجھے بھی جہنم میں ڈالا جاتا، اس سے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں چند انسلٹیں برداشت کر لو تاکہ ایشور ہمیں اس دن انسلٹ ہماری نہ ہو. میرے پیارے بیٹے میں نے تمہیں سزا اس لیے دی ہے تاکہ یہودی بچے کو انصاف مل جائے. آج یہ انصاف کہاں چلا گیا؟ آج یہ نیائے کہاں چلا گیا؟ آج یہ واقعات کہاں چلے گئے؟ اپنے بیٹے سے جھوٹ بولتے صرف اس لیے کہ یہودی بچے کو انصاف مل جائے. اور یہ وہاں کی بات ہے جہاں حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، جہاں یہودی اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں، ایسی جگہ پر یہودیوں کے ساتھ اسلام کا یہ معاملہ ہے. میرے بھائیوں اسلام کو بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ یہ ٹیررزم کی دعوت دیتا ہے، یہ دہشت گردی کی دعوت دیتا ہے، یہ بہت آسان ہے جملے کہہ دینا. اور میڈیا والے یہ جملے اسلامک آتنکواد کے نام سے بہت اٹھا سکتے ہیں، لیکن آتنکواد کی جڑ کو سب سے زیادہ اسلام مٹاتا ہے یہ کہہ کر من قتل نفسا قتل الناس جميعا، جس نے ایک منشیہ کو قتل کر دیا. ہندو اور مسلمان کی قید نہیں ہے، قرآن کہتا ہے جس نے ایک منشیہ کو قتل کر دیا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، یہودی ہو یا جینی، جس نے کسی ایک انسان کو، ایک منشیہ کو قتل کر دیا،
قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ایک منشیہ کو قتل نہیں کر رہا ہے، قتل الناس جميعا، اس نے پوری دنیا کی مانوتا کو قتل کر دیا، پورے وشو کی انسانیت کو مار ڈالا۔ وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، پوری دنیا کا قاتل ہے۔ اگر ایک منشیہ کسی ایک کو گالی دیتا، تیری ماں تیری بہن یہ گالی دیتا ہے، تو وہ ایک کو گالی نہیں دیتا ہے، وسطتا حقیقت میں وہ ساری دنیا کے لوگوں کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تم کو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے پیدا کیا ہے، تمہارا ایک ہی باپ ہے ایک ہی ماں ہے، تم ایک پرم پتا کی سنتان ہو اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو۔ ہمارے باپ کا نام آدم ہے اور انہی کو ویدوں میں منو کہا گیا ہے، منو اسمرتی میں ہم منو کی سنتان اس لیے منشیہ کہلائے، ہم آدم کے بیٹے ہیں اس لیے آدمی کہلائے۔ ہماری ماں شتروپا ہے جس کو حوا کہا جاتا ہے، ویدوں میں شتروپا حوا، ہم شتروپا کی سنتان ہیں، ہم حوا کے بیٹے ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم منو کے بیٹے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی پیر سے پیدا نہیں ہوا، ہاتھوں سے پیدا نہیں ہوا، منہ سے پیدا نہیں ہوا۔ کوئی بھی آدمی یہ نہ کہے کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا، پیروں سے شودر کو پیدا کیا، لہذا شودر تھالی جاتے اور برہمن کیا نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن نے یہ سارے رسم مٹائے اور حج کا میدان دیکھ لو، کالے لوگ اور گورے لوگ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ نماز کا معاملہ دیکھ لو، ایک امیر آدمی آیا، حی علی الصلاۃ، یہ اذان کی آواز آتی ہے، یہ آواز پارلیمنٹ کے نیتا عبید اللہ خان اعظمی کے لیے بھی ہے، اور یہی اذان دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی یہی اذان ہے۔ مولوی جرجیز بہت غریب ہے، امام اور عبید اللہ خاص بھی بہت امیر ہے، مولانا جرجیز کو کچھ مسئلے معلوم ہے، میں غریب ہوں لیکن مسجد میں آ گیا ہوں تو مجھے ہی نماز پڑھانا پڑے گی، اس لیے کہ دین کا علم مجھے ہے، اگرچہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے، میں غریب ہوں، اور عبید اللہ خاصمی کو میرے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی، مشرف کو میرے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی، نواز شریف کو میرے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی، اس لیے کہ ان کو قرآن کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ عالم کے پیچھے ان کو نماز پڑھنا پڑے گی، چاہے کتنے یہ امیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو۔ جب یہ آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کی میننگ یہ ہوتی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، تو بڑا ہے لیکن اپنے پارلیمنٹ تک، تو بڑا ہے اپنے گھر تک، تو بڑا ہے اپنی سٹی تک، میرے گھر میں میری مسجد میں آ تو اپنے بڑے ہونے کا تاج اتار کے آ، اور میرے گھر میں آ تو میرے اصول کو مانتے ہوئے آ، تجھے میرے غریب بندوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، تجھے پیروں سے پیر ملانا پڑے گا، کاندھے سے کاندھا ملانا پڑے گا، ایک ساتھ نماز پڑھنا پڑے گی۔ ایک غریب امیر سے کس پاس کھڑا ہے، غریب امیر کے پاس، جس کے پاس باہر بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا، ہوٹل میں چائے پینا بھی جس کے ساتھ گوارا نہیں کرتا، یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے معیار کا آدمی نہیں ہے، یہ میری کسوٹی کا آدمی نہیں ہے، اس کو ہم اپنے پاس کیوں بٹھائیں۔ نماز پڑھتا ہے تو کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہے، پیر سے پیر ملا ہوا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج اللہ کے گھر میں تم سب برابر کی حیثیت سے آئے، کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا سعودی عرب کے اندر، مجھے خبر ملی کہ سعودیہ کا بادشاہ آ رہا ہے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اللہ کی قسم سعودیہ کے بادشاہ کو سب سے پیچھے جماعت ملی، سب سے پیچھے جگہ ملی، سعودیہ کے بادشاہ کو کے لیے آگے جگہ نہیں دی گئی، آپ بعد میں آئے ہیں، آپ کو جہاں جگہ ملی آپ وہیں نماز پڑھیے، آپ کے لیے آگے کوئی جگہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہٹا کر آپ کو جگہ دیں۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جب تک یہ سمانتا، یہ برابری نہیں دی جائے گی میرے بھائیوں، کسی انسان کو مکمل آزادی نہیں مل سکتی ہے۔ جو آزادی ایک مسلمان کو اور ایک عام انسان کو، سمپور دنیا کے منشیہ کو جو اسلام دیتا ہے، کہاں نظر آتی ہے؟ افریقہ میں کالے اور گھوڑے کا جھگڑا ہے، کہیں میرے بھائیوں کالوں کو پیٹا جاتا ہے، کہیں گوروں کو پیٹا جاتا ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان بھی ایک بہت دنوں تک اس معاملے میں الجھا رہا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ جمہوریت نے اور سیکولرزم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک دلت کو بھی چیف منسٹر بننے کا پورا ادھیکار ہے، ایک
दलित को भी पूरा प्रधानमंत्री बनने का पूरा अधिकार है और वो अपनी मेहनत और परिश्रम से वो भी बन सकता है। इस जमहूरियत और सेकुलरिज्म को मैं सलाम करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समानता किसको कहते हैं और बराबरी किसको कहते हैं। ये नमाज में आपको मिलेगी। अल्लाहु अकबर का माना यही हुआ, हय्या अलस सलाह का माना ये हुआ कि आओ नमाज के लिए। अब नमाज सबके लिए है, कंधे से कंधा मिलाना है, कदम से कदम मिलाना है। गरीब को इल्म ज्यादा है, विद्या इल्म ज्यादा, ज्ञान ज्यादा, तो गरीब को आगे बढ़ाया जाएगा और अमीर को उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी। ये था मामला। चलिए 3 चीजें हो गई। न करते थे और जब बकरियां लेकर वापस आते तो उनका मालिक उनको मजदूरी देता और वो मजदूरी आप लाते और अपने चचा के हाथ में दे देते। आय अबू तालिब, ये मेरी मजदूरी है चचा जान, आज मैंने ये मेहनत की है, कमाया है। जब आपकी उम्र 20 साल से ऊपर और 25 साल के आसपास हुई तो आप हजरत खदीजा का माल ले जाने लगे और बिजनेस करने लगे। मक्के से जाते थे और मुल्क शाम में वो माल बेचा करते थे और जितने में माल बिकता था पूरी की पूरी इनकम खदीजा को दे दिया करते थे। ईमानदारी का हाल ये था कि खदीजा का दिल मोहम्मद साहब की ईमानदारी के ऊपर आ गया और वो 40 साल की खदीजा ने 25 साल के जवान को अपने निकाह का पैगाम दे दिया। आपकी ईमानदारी मुझे भा गई, आपकी सच्चाई मुझे भा गई और मैं आपको अपना हस्बैंड, आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया और अबू तालिब ने भी फरमाया, भतीजे हमारी हालत कमजोर है, खदीजा बहुत अमीर और रईस औरत है, चलो घर के हालात सही हो जाएंगे, लिहाजा तुम उनसे शादी कर लो। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खदीजा को अपनी पत्नी बनाया और जब 40 वर्ष की आयु हुई मोहम्मद साहब की और जो आपको नबूवत मिली, रिशत मिली, पैगंबरी मिली, परशुराम आए, जिब्राइल आए अलैहिस्सलाम आए गार हिरा में और कुरान को उसका संदेश लेके आए और आपको जब अवतार बना दिया गया, ऋषि जब बना दिया गया तो आपने खदीजा का माल अपने ऊपर खर्च नहीं किया, गरीबों में, मिस्कीनों में, फकीरों में बांट दिया और अपने पास आपने कुछ नहीं छोड़ा। जिसने मेहनत खुद की हो आज उसी के मानने वाले हराम खोर बनते जा रहे हैं। वो आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं, हम जैसे मौलवी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो समाज में सबसे बड़ी बुराई है कि हम ये देखें कि हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और भक्ति में ये सारी चीजें शामिल है, गरीबों की मदद करना, पड़ोसियों की मदद करना, और इसी तरीके से हम ये देखें कि भक्ति सिर्फ ईश्वर की हो रही है या नहीं हो रही है, अल्लाह की हो रही है या नहीं हो रही है। सूरज अल्लाह की मखलूक है, ये चंद्रमा भी ईश्वर की सृष्टि है, मखलूक है। सूरज भी दिन में